السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم نبّر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ لاکھ احترام محترم معزز سامعین، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب تک کسی بھی معاشرے کے معاشی اور مالی معاملات کوئی مناسب اصول و ضوابط کے پابند نہ ہوں تو اس معاشرے کی منصفانہ تشکیل نہیں ہو سکتی۔ چونکہ دین اسلام ایک منصفانہ معاشرے کی تشکیل کا داعی ہے، اس لیے اسلام نے معاشی اور مالی معاملات میں مکمل رہنمائی کی ہے اور اس کے کچھ اصول ضوابط طے کر دیے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کے کوئی بھی معاشرہ کامیاب ہو سکتا ہے اور اس کی بنیادیں مضبوط ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اصول و ضوابط کیا ہیں؟ مارکیٹ کے معاش کے جو مالی معاملات ہیں ان کے بارے ہم نے بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو معاش کا سلسلہ ہے، جسے ہم تجارت کہہ لیں، کاروبار کہہ لیں، جسے بیع کہا جاتا ہے عربی کے اندر، اسے اللہ رب العزت نے حلال کیا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال رکھا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اب اس کا تعلق ہے بازار کے ساتھ، تو ہم ابتدا ادھر سے کرتے ہیں کہ بازار جو مارکیٹ ہے اس کے کیا آداب ہیں۔ اگر ان پہ عمل پیرا ہوا جائے تو بہترین بنیادوں پہ کوئی بھی معاشرہ استوار ہو سکتا ہے، اور یہ سارے آداب، یہ سارے اصول دین اسلام نے فراہم کیے ہیں۔ ویسے تو بازار کے بارے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کی سب سے پسندیدہ جو جگہ ہیں نا وہ مساجد ہیں۔ وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کو ناپسند جگہ اگر کوئی ہے، سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، مارکیٹیں۔ لیکن اس کے باوجود اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، چارہ نہیں ہے۔
تجارت تو کرنی پڑے گی. تو یہ نہیں ہے کہ وہ پسندیدہ نہیں تو ہم تجارت نہیں کریں گے، وہ ضروری ہے، لیکن اگر اس کو ترجیح دے دی جائے مسجد کے اوپر، دینی معاملات کے اوپر، تو پھر وہ ناپسندیدہ ہو جائے گی. تو بہرحال یہ ضروری ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار میں جایا کرتے اور آپ بھی تجارت کیا کرتے. وہ مشرکین نے جو اعتراض کیا تھا نا، مالی ھذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کہتا ہے میں رسول ہوں، یہ کیسا رسول ہے؟ یہ ہماری طرح کھانا بھی کھاتا ہے، جو ہے نا اس کی حاجتیں وہ بھی ہیں، کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے، اور ویمشی فی الاسواق، یہ بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، تو یہ کیسا رسول ہے؟ یعنی اس سے یہ سمجھ آتی ہے اللہ کے رسول بھی بازار میں جایا کرتے اور جو ہے نا وہ تجارت اور خرید و فروخت کے معاملات سارے دیکھا کرتے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کپڑے کا کام کیا کرتے تھے، اور حضرت عثمان ذی النورین اور عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے جو ہے نا وہ تاجر تھے، یہ سب کو پتا ہے، بڑے مشہور تاجر ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کئی معاملات میں یہ کہا کرتے کہ میری چونکہ مارکیٹ کی مصروفیت تھی اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکا. یعنی کہ صحابہ بھی بازاروں میں جا کے کام کیا کرتے اور جو ہے نا وہ تجارت کیا کرتے، خرید و فروخت کرتے. تو یہ سارا کام انہوں نے کیا، اور دین کے جتنے احکامات ہیں اور اسلام کے جتنے اصول ہیں ان پہ عمل پیرا ہو کے کیا. یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہتے ہیں مارکیٹ سے اپنے دین کو باہر نکالو. ہمارے ہاں ایک یہ بھی نعرہ لگتا ہے کہ مسجد کی حد تک رکھو اسلام کو، اپنی جو تعلیمات ہیں اس کو مسجد میں رکھو، باہر نہ لے کے آؤ. اس کو جو ہے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں مارکیٹ سے دور کر دیا گیا اور معاشرے سے دور کر دیا گیا. نہیں مسجد میں بس چلے گئے، وہاں کچھ اللہ اللہ کر لی، اس کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. جبکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں لوگوں پہ جو ہے نا یہ حکم تھا آپ کا کہ جسے تجارت کے اسلامی آداب نہیں آتے وہ مارکیٹ سے نکل جائے. وہ تجارت نہیں کر سکتا، وہ خرید و فروخت نہ کرے، وہ اپنی دکان بند کر دے. بلکہ ایک بات کے اسلاف میں ایک جو ہے نا وہ نام ہے، وہ مارکیٹ کا چکر لگایا کرتے ہیں اور کسی دکاندار کے پاس جا کے بیٹھتے، اسے کہتے ہیں اچھا بتاؤ تمہارے کام میں سود کیسے آ سکتا ہے. اگر اسے پتا ہوتا اور اسے پوچھتے بتاؤ اس کے دینی احکامات کیا ہیں، اسلام اس کے بارے کیا کہتا ہے، اگر تو وہ سب کچھ ٹھیک بتا دیتا تو پھر اس کو کہتے ٹھیک ہے تم اپنا کام جاری رکھو. اور اگر کوئی اس کو نہیں جانتا اور ویسے دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، نہ اسے حرام کا پتہ، نہ حلال کا پتہ، نہ بازار کے آداب کا پتہ، وہ کہا کرتے اپنی دکان بند کرو، پہلے آداب سیکھو پھر آ کے دکان کھولو. جبکہ ہمیں یہ کہا گیا نہیں، مارکیٹ سے نکال دو، بازار سے نکال دو، ہمارے شادی بیاہ سے نکال دو، ہمارے گھر سے نکال دو، ہمارے جو سیاست ہے اس میں سے نکال دو. تو اسلام کو جب نکالا تو پھر پٹ رہے نا ہر جگہ پھر ذلیل بھی ہو رہے ہیں ہر جگہ. نہ مارکیٹ اچھی ہے، نہ سیاست اچھی ہے، نہ معاشرہ اچھا ہے. ہر جگہ پہ مسلمان آج میجورٹی پہ چونکہ فیصلہ ہوتا ہے، اکثریت ایسی ہے جہاں پہ ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہم نے دینی احکامات کو پس پشت ڈال دیا، جبکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں باقاعدہ احکامات دیے اور اللہ کے رسول نے سارے احکامات ہم تک پہنچائے ہیں. اگر ان پہ عمل پیرا ہوا جائے تو بہترین تجارت ہو سکتی ہے، بہترین انسان جو ہے نا وہ کاروبار کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے ادب اگر ہم بیان کریں اس میں یہ جب بازار میں داخل ہوں تو دعا پڑھیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو دعا پڑھتے ہیں بازار میں آنے میں؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ذکر و اذکار سے بھری ہوئی ہے. جہاں بھی جائیں آپ نے دعا سکھائی. گھر میں جاؤ تو دعا پڑھو، نکلو تو دعا پڑھو، مسجد میں جاؤ، باہر نکلو، بیت الخلاء میں جانا ہے، سواری پہ بیٹھنا ہے. یعنی کہ جتنے بھی معاملات ہیں زندگی کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی تعلیم دی ہے تاکہ ہم ہر جگہ پہ ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ ضرور رہے. کہ میں یہاں بھی آیا ہوں تو میں اللہ کو بھولوں گا نہیں. میں دعا پڑھ کے جب مارکیٹ میں آؤں گا، ظاہری بات ہے جب اللہ کا نام لے کے آپ آئیں گے کسی بھی جگہ پہ، رب کا نام لے کے جائیں گے تو وہاں جا کے انسان پھر دھوکہ فراڈ تو نہیں کرے گا. اس کے دل میں کچھ نہ کچھ تو یہ ہوگا میں اللہ کا نام لے کے یہاں پہ آیا ہوں. تو دعا سکھلائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سب سے پہلے آپ نے فرمایا یہ دعا اتنی قیمتی ہے کہ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے، بڑی کمال کی بات. امام البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو بالکل صحیح کہتے ہیں، حسن درجے کی حدیث ہے، بلکہ انہوں نے یہ لکھا ہے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس کی 10 لاکھ نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے جو اس دعا کو پڑھ لیتا ہے.
اور اتنے ہی اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اتنے ہی اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنا لہو بیتن فی الجنہ، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے 10 لاکھ گناہ بھی مٹا دو، نیکیاں بھی لکھ دو، درجے بھی بلند کر دو، اور یہیں پہ بس نہیں کرنی، اس کا جنت میں ایک گھر بنا دو. کام کیا کیا ہے؟ بازار میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھی ہے. ہم میں سے کس کس نے پڑھی ہے؟ اگر آپ مارکیٹ کے بندے ہیں نا سر، آپ میں سے کون اس کو پڑھتا ہے؟ معمولی سی دعا ہے، چھوٹی سی دعا. ایک قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت جو ہوتی ہے نا، اس کے جیسی چھوٹی سی ایک دعا ہے. اگر آپ یاد کر لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. اتنے سے الفاظ ہیں، اجر دیکھیں کتنا بڑا ہے. 10 لاکھ گناہ مٹ گئے، اتنی نیکیاں مل گئی، اتنے درجات بلند ہو گئے، اور یہیں پہ بس نہیں، اس کا جنت میں گھر بھی بنا دیا جاتا ہے. یہ سب سے پہلا ادب اگر ہم دیکھیں تو یہ ادب. اور دوسری بات، شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے. بازار میں ہنگامہ نہیں کھڑا کر دینا چاہیے. کئی لوگ بڑا شور کر رہے ہوتے ہیں، اپنی چیز بیچنے کے لیے بھی شور کر رہے ہوتے ہیں، کوئی خریدنے والے بھی شور کر رہے ہوتے ہیں. تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کا کام نہیں کرنا. اور آپ کے اخلاق کو جو صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں، کیا کہا؟ وَلَا سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ. اللہ کے رسول بلند اخلاق والے تھے. آپ گالی گلوچ نہیں کرتے تھے، آپ بڑی محبت کے ساتھ بات کرتے، آپ نرمی والے تھے. وَلَا سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ کے ترجمہ یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول بازاروں میں شور شرابہ نہیں کیا کرتے تھے. یہ ادب ہے. اگر بازار کے آداب کو دیکھا جائے تو یہ ایک ادب ہے کہ آپ شور شرابے سے پرہیز کریں. ہنگامہ آرائی نہیں ہونی چاہیے. اکثر ہنگامہ نظر آتا ہے، آپ چلے جائیں ہیں، اتنا شور ہوتا ہے بازاروں کے اندر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے، لین دین جب کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، تو اسلامی اخوت جو ہے نا، اس کے تقاضوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. بھائی چارہ جو ہے، اس کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ ضرور پورے ہونے چاہیے. اگر یہ کریں گے تو اس سے برکت آئے گی. اب اسلامی بھائی چارے کے جو تقاضے، انما المؤمنون اخوہ، قرآن کہتا ہے سارے مومن آپس میں بھائی بھائی. اب جب بھائی بھائی ہیں تو بھائی کیسا ہوتا ہے؟ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن مومن کے لیے ایسے ہے جیسے ایک دیوار ہوتی ہے، یا دیوار میں ایک اینٹ چنی ہوتی ہے، اور ایک اینٹ جب دوسری اینٹ کے ساتھ جڑتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ اس کو مضبوط کر دیتی ہے دیوار میں. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی جو ہے نا وہ خرابی کا باعث بنتی ہے، بلکہ جیسے اینٹ ہوتی ہے نا، وہ دیوار میں جڑتی جاتی ہے، اس کو مضبوط کرتی جاتی ہے. مومن بھی ایسا ہوتا ہے، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا ہے، ان کو مضبوط کرتا ہے، ان کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ بھائی چارے کو قائم کرتا ہے، اور اسلامی اخوت کے جتنے تقاضے ہیں وہ ان کو پورا کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے. اسلامی اخوت کا یہ تقاضا بھی ہے کہ نرمی کرنے والے ہوں، سخت رویہ نہیں ہونا چاہیے. کئی ایسے مارکیٹ کے تاجر ہیں جن کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ پتہ بڑا سخت ہے. اب لین دین کے معاملات میں نرمی کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پسند کیا ہے، اور اس کے بارے میں آپ نے کتنی کمال کی بات بیان فرمائی. آپ نے فرمایا ان اللہ یحب سمح البیع، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو تجارت میں آسانی کرنے والا ہوتا ہے، جو نرمی کرنے والا ہوتا ہے، جو خریدتا ہے تب بھی نرمی کرتا ہے، سمح الشراء، اور جب بیچتا ہے تب بھی نرمی کرتا ہے. اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ سمح القضاء، جب تقاضا کرتا ہے، جب اس نے اپنا کسی سے پیمنٹ لینی ہوتی ہے، کوئی پیسے لینے ہوتے ہیں، تو تقاضے پہ بھی وہ نرمی کا رویہ اختیار کرتا ہے، وہ سختی نہیں کرتا، نہ بیچتے ہوئے، نہ خریدتے ہوئے، نہ تقاضا کرتے ہوئے. یہ بندہ اللہ کو اتنا پسند ہے. الحدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ یحب، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں رحم اللہ رجلا، اللہ، ہمارے دعائیں کرواتے ہیں لوگوں سے، بزرگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، کوئی نیک ہے تو اس سے دعا کروا لی جائے. اللہ کے رسول کی دعا ہے اس بندے کے لیے، اللہ اس پہ رحم فرمائے. دعا کیا ہے؟ اللہ اس بندے پہ رحم کرے، اپنی رحمت کی برکھا برسا دے اس پہ. اور وہ کون ہے؟ سمحن اذا باع، جب وہ خرید و فروخت کرتا ہے تو وہ نرمی اور آسانی کرنے والا ہوتا ہے. جب وہ کسی سے تقاضا کرتا ہے، اس نے کچھ لینا ہوتا ہے، کسی سے پیسے لینے ہیں، تو وہ تقاضا کرتا ہے تو نرمی کرنے والا ہے.
اور ایک شخص کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا، آپ نے فرمایا ایک شخص تھا اور وہ بڑی نرمی کیا کرتا، اگر اسے کسی نے مال لے لیا، کچھ لیٹ ہو گئی پیمنٹ کو، مسئلہ بن گیا، تو وہ نرمی کر رہی ہے۔ لوگ تو ٹارچر کرنا شروع کر دیتے ہمارے ہاں، تو لوگ جو ہے نا وہ جو اس طرح کا بندہ ہوتا ہے نا بڑا سخت، کہتے ہیں یہ کاروباری بندہ ہے، کاروباری بڑا پکا بندہ، یہ کاروباری بندہ ہے۔ اللہ کے رسول فرمانے آسانی کریں اور ہم سختی کو کہتے ہیں یہ کاروباری بندہ ہے، بھائی چلتا ہی ایسے ہے، کاروبار میں جو ہے نا وہ سختی ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ آپ نے نرمی کرنے، وہ نرمی کرنے والا بندہ تو اپنے بچوں سے اولاد سے بھی یہ کہتا بیٹا میں چلا جاؤں دنیا سے، تم نے میری یہ جو ہے نا عادت تمہارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ کوئی آئے اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے، نرمی کرو یار۔ یہ لوگ ایسے ہوتے بندہ یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا کم ہے یا کوئی چینج نہیں ہے، وہ جس کے پاس آ رہا ہو نا مال، جس کی دکان چل رہی ہو، اس کا رویہ اور ہوتا ہے۔ جس کے پاس کم گاہک آ رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑا بہت کر لیتا ہے، جبکہ تعلیم جو دین کی تعلیم ہے اس وہ ذہن میں نہیں ہے۔ وہ کام کو دیکھنا، اگر تو ٹھیک چل رہا ہے پھر اور ٹھیک بھائی نہیں ہے، جاؤ آگے چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص اپنی اولاد سے بھی کہہ کے گیا تم نے نرمی کرنی، اگر کسی نے کو پیسے لیٹ کر دیے ہیں، کسی کے پاس نہیں ہے، معاف کر دینا، نرمی رکھنی ہے۔ اور اس کی اس نرمی کی وجہ سے ادخلہ اللہ عز وجل رجلا، اللہ نے ایسے بندے کو جنت میں داخل کر دیا، اذا کان سہلا مشتریا، جب وہ کوئی چیز بیچتا تھا تو نرمی کرتا تھا، وباعیا، اور خریدتا تھا تو نرمی کرتا تھا، اور جب کبھی وہ قاضیا تقاضا کرتا تھا تو نرمی کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے الجنہ، اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا۔ کتنا بڑا عمل ہے یہ آسانی کرنا، اور اسلامی اخوت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ آسانی کرنے والے، نرمی کرنے والے، محبت کا رویہ رکھنے والے ہوں۔ کوئی مسلمان آ گئے یعنی جاننے والا گاہک ہے تو اس کے ساتھ نرمی کر دی، اس کو اچھا جو ہے نا وہ ڈیل کر لیا، اور اگر کوئی جاننے والا نہیں ہے تو اس کو جو ہے نا وہ بس ایسے چلاوا سے کام کر کے اس کو نکال دی، ایسے نہیں، سب کے ساتھ نرمی۔ اور یہ بھی تقاضا ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ مسلمان کے دوسرے کے لیے پسند۔ لا یؤمن، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تب تک مومن ہی نہیں ہو تم۔ یعنی ایمان کا ایک یہ بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ تم تب تک مومن نہیں ہو، اللہ کے رسول فرما رہے جب تک تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ جو میں چاہتا ہوں میرے لیے میرے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے، میں دوسرے کے ساتھ بھی رکھوں۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ میں تو یہ چاہتا ہوں میں جب جاؤں تو میرے ساتھ نرمی ہو، میرے ساتھ آسانی والا معاملہ ہو، اور میں اپنا رویہ جو ہے نا وہ دوسروں کے ساتھ اور رکھوں۔ جو میں چاہتا ہوں، جو مجھے پسند ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کیا جائے۔ ایک دوسرے کا فائدہ سوچنا چاہیے۔ یہ بات ہے، میں چاہتا ہوں میرا فائدہ ہو، میں مارکیٹ میں اگر دکان کھول کے بیٹھا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں تو میرا فائدہ ہونا چاہیے، تو آپ دوسرے مسلمان بھائی کا بھی فائدہ سوچیں، اسے بتا دیا کریں آپ کا اس میں فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنی چیز بیچنے کے لیے کوئی نہیں دیکھتے، وہ کہتے اس کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، میرا تو فائدہ ہو رہا ہے نا۔ ایک بندہ بیچارہ مجبوری میں آ گیا، اس کے پاس جو ہے نا وہ پیسوں کی قلت تھی، اس نے کہا یار یہ میں چیز بیچنے آیا ہوں، اپنی میری ضرورت کی چیز ہے، مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، میں جلدی میں بیچنا چاہتا ہوں۔ اب مسلمان ہے لا یحب حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ پہ عمل کرے گا، یہ پسند کرتا ہے کہ جب میرے ایسے حالات ہو تو میری چیز جو ہے نا وہ کم داموں میں بک جائے، لیکن یہ اسے کہے گا ٹھیک ہے لے آ، اسے پتا یہ مجبور ہے، اس نے اب یہ کرنے کر رہا ہے، تو اس کا نقصان ہوگا۔ مسلمان وہ ہے جو اسے بتا دے کہ اس میں تیرا نقصان ہے، ایسے نہ کرو، اتنے ریٹ کی یہ چیز ہے یا اتنے اس کے پیسے اچھے ہونے چاہیے، اس میں اس کو بیچنا، اگر مجبوری بھی ہے تو یہ حل ہے اس کا، یہ کر لو۔ یہ سوچنا کہ اس کا نقصان نہ ہو جائے، یہ بھائی چارے کا تقاضا ہے، یہ اسلامی اخوت کا تقاضا ہے کہ میرے کسی مسلمان بھائی کا نقصان نہ ہو۔ یہ تقاضا پورا کرتے ہیں ہم، اسلامی بھائی چارے کا تو یہ تقاضا ہے نا، میں تو نہیں چاہتا میرا نقصان ہو، تو میں کسی کا کیوں نقصان چاہوں گا؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ وہ ایک شخص تھا نا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر واقعہ موجود ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کسی سے زمین خرید لی، اب جب اس نے زمین خریدی تو زمین کو جو بیچتا ہے اس نے سارا کچھ بیچ دیا، ایک گھر دیا، اس گھر کی ساری چیزیں جو اس میں اینٹیں لگی ہیں جو لگا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اب اس نے زمین بیچ دی، اس نے خرید لی۔ جب اس میں ہل چلا رہا تھا تو اس کے اندر سے ایک گھڑا نکل آیا، اور جو گھڑا تھا وہ مٹکا تھا، اس کے اندر سونا تھا۔ یہ پہلے زمانے میں لوگ ایسے کیا کرتے تھے، آج کل تو مطلب جو ہے نا وہ لاکرز اور پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا ہے،
پہلے لوگ جو ہے نا وہ کہیں دفن کر دیا کرتے ہیں، اس لیے دفینے کے باقاعدہ اسلام میں احکامات موجود ہیں کہ اگر کسی کو کسی زمین سے دفینہ مل جائے، کوئی دفن کی ہوئی چیز، تو اس کے احکامات کیا ہے؟ تو 5% جو ہے نا وہ اس کی زکات ہے کہ باقی اس کے لیے حلال ہے. یہ اسلام نے اس کے باقاعدہ احکامات رکھے ہیں. تو آج کے دور میں یہ چیز بہت کم ہے. بہرحال وہ اس میں ایک مٹکا نکلا، اس میں سونا تھا. اب یہ اس بندے کے پاس چلا گیا. آپ ذرا امیجن کریں، تھوڑا سا اس پہ ذرا غور کریں. آج کا مسلمان ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ کہنا اس کو پتہ نہ چل جائے گی. اگر ہم میں سے کوئی ہوتا، اکثریت کی جو حالت ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں، اس نے یہی کوشش کرنی تھی اسے کہیں بھنک نہ پڑ جائے کہ یہ سونا مجھے مل گیا. اگر اسے پتا چل گیا تو یہ کہیں آ نہ جائے، اور اسے چل جاتا تو اس نے آگے یہاں اس پہ چاہے کیس ہی کر دیتا. حالات ایسے ہیں آج کل کے. اور وہ کیا، یہ حالات کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ میرا نہیں ہے. اس کے پاس کیا کہتا ہے؟ بھائی میں نے تم سے زمین خریدی ہے، یہ گھڑا نہیں خریدا ہے، واپس رکھ لو. اب وہ بھی ایماندار تھا، وہ بھی اللہ سے ڈرنے والا تھا، وہ بھی اسلامی اخوت کے تقاضوں کو سمجھنے والا تھا. اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جناب میں نے جب زمین بیچی تو اس کا سب کچھ بیچ دیا، میں تو نہیں ہو گئی. اب کسی سمجھدار بندے کے پاس گئے، کوئی قاضی، یعنی ان کا معاملہ اتنا الجھ گیا کہ وہ دینے پہ جو ہے نا وہ اصرار کر رہا ہے اور لینے والا کہہ رہا ہے میں نے لینا نہیں ہے. یہ مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے. اور یہاں ہر مسلمان تقریباً ہر دوسرا اپنے ہاتھ میں چھری لے کے بیٹھا ہوا، کوئی آئے اور اس میں پھیر دو. ہمارے یہاں تو حالات ایسے ہوئے پڑے جو ہے نا وہ اسلامی اخوت کو بھلا دیا جاتا ہے ان معاملات میں. کاروبار ہے، یہ معاملات ہیں، ایسے ہی چلتا ہے جناب. اس کے بغیر سودا بکتا ہی نہیں ہے. یہ ضروری چیزیں ہو گئی ہیں، مارکیٹ کا ٹرینڈ بن گیا ہے. ہم کیا کریں؟ سارے ہی ایسا کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ یہ کتنے بہانے ہمارے پاس ہوتے ہیں. وہ بھی چل رہا ہے، یہ ساری دنیا کر رہی ہے، یار ہم کیا کریں؟ یہ رزق کے بغیر کام چلتا نہیں، یہ لینا پڑتا ہے، یہ بھی کرنا پڑتا ہے، وہ بھی کرنا پڑتا ہے. ہم 100 بہانا بناتے ہیں. اسلامی اخوت جائے بھاڑ میں، ہمارے پاس بڑے عذر موجود ہیں. یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، پتہ نہیں کتنے کچھ ڈھونڈ لیتے ہیں ہم. وہ کہتا بھائی میں نے یہ تمہیں جب زمین دی ہے نا تو اس کا سب کچھ میں نے بیچ دیا، میں یہ نہیں لے سکتا. کسی اور بندے کے پاس چلے گئے، اتنا معاملہ بن گیا. اس نے کہا فیصلہ کیا کرنا ہے؟ تم اس کو اپنے کسی کام میں خرچ کر لو. تمہاری اولاد کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹی ہے کسی کے پاس، ایک کے پاس بیٹی بھی ہے، ایک کے پاس بیٹا ہے. اس نے کہا شادی کر کے اس کو اس میں لگا دو، کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یعنی دیکھیں اسلامی اخوت کا جو تقاضا ہے کہ کسی کا نقصان نہ ہو. یہ مسلمان اپنی مسلمانی پہ بڑا ناز کرنے والا آج کا مسلمان. میں مسلمان بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں. اور جب اس طرح کا کوئی تقاضا پورا کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں چونکہ چنانچہ اور پسو پیش کی جاتی ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے. تو بہرحال یہ ایک اصول ہے بازار کا، تجارت کا، مارکیٹ کا، کہ اپنے جو بھائی آپ سے جو ہے نا وہ معاملہ کر رہے ہیں ان کا نقصان نہیں سوچنا. جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اس کے لیے پسند کریں. یہ نہیں کہ ہم اپنا فائدہ چاہیں اور دوسرے کو نقصان. یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے. اور اس سے اگلی چوتھی بات، جب بازار میں جائیں یہ ادب ہے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں. چونکہ آج کا جو زمانہ ہے اب تو خواتین بازار میں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور بے پردگی بھی عام ہو چکی ہے. اور جب بے پردگی بھی ہے اور خواتین بھی جو ہے نا اس کا رش لگا ہوتا ہے ان کا، تو پھر کیا حکم ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو. اب حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت کی طرف آپ نے دیکھا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ. ایک نظر اگر پڑ جائے تو دوبارہ نہ دیکھو. آپ نے فرمایا فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. پہلی نظر تمہیں معاف ہے لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہے. کس کو کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے ایک عورت کی طرف دیکھنا شروع کیا. آپ نے فرمایا اگر نظر پڑ گئی ہے، پہلی نظر ہے نا، اچانک سے اٹھ گئی ہے تو یہ معاف ہے، لیکن ولیست لک الآخرہ، دوسری نظر معاف نہیں ہے. اس کا محاسبہ ہوگا، اللہ پوچھے گا تم نے کیوں دیکھا تھا. غیر محرم کو نہیں دیکھنا، کیونکہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظروں کا زنا قرار دیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا. ہاں اچانک سے ایک نہیں بندہ کہہ رہے ایک دفعہ تو دیکھنا جائے تھا نا، چلو ایک دفعہ دیکھ لیا. مطلب جتنی کوشش ہو سکے بچنا ہے، اچانک سے تو بڑھ جاتی ہے. یا آپ نے کوئی معاملہ کرنا ہے جس حد تک آپ بچ سکتے ہیں بچنا چاہیے. یہ بھی ایک بازار کا ادب ہے. اس کے بعد ایک بڑی اہم چیز، سچ بولنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں گئے، اللہ اکبر، آپ نے تاجروں کو خطاب کیا، یا معشر التجار، اور تاجروں کی جماعت بات سنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، اور سننے والا کون ہے؟ تاجر بیٹھے ہوئے سارے، جو ہے نا وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں بازار کے اندر۔ اللہ کے رسول نے جو ہے نا وہ خطاب کرنا شروع کیا، یا معشر التجار۔ اب وہ سارے کان لگا کے کہ اللہ کے رسول آئے ہیں اور ہم سے خطاب کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، تاجروں کی جماعت یہ یاد رکھو قیامت کے دن تاجروں کو اٹھایا جائے گا، کاروباری لوگ جو اٹھیں گے اور یہ فاجر ہوں گے۔ فجارن کے الفاظ، یہ فاجر ہوں گے جب قیامت کے روز اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جب یہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے یہ فاجر ہوں گے۔ الا من اتقى الله وبر وصدق، ہاں ان میں سے صرف وہ بچے گا جو اللہ سے ڈرتا رہا اور نیکی کو اختیار کرتا رہا اور سچ بولتا رہا۔ یعنی تاجروں کی حالت کیا ہوگی قیامت کے دن کہ اکثریت فاجروں کی ہے، فجار ہیں، جھوٹ بول کے سودا بیچنے والے ہیں، جھوٹی باتیں کرنے والے ہوں گے، اور اللہ ان کو فاجر قرار دے گا۔ لیکن بچے گا کون؟ من اتقى اللہ، جو اللہ سے ڈر جائے گا، وبر وصدق، اور جو نیکی کو اختیار کرے گا اور سچ بولے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنے سے برکت کا نزول ہوتا ہے۔ بندہ جھوٹ بول کے چیز بیچ لیتا ہے، بک جاتی ہے، لیکن برکت نہیں رہتی۔ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، چیز تو بک جائے گی تمہاری لیکن برکت ختم ہو جائے گی۔ اور آج برکت ختم ہو گئی۔ آپ یقین جانے بڑے بڑے کاروبار کرنے والے یا روزانہ محنت کرنے والے، 12 گھنٹے دکان کھولنے والے یا ریڑھی لگانے والے، جو اکثریت جھوٹ بولتی ہے، برکت نہیں ہوتی، برکت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما۔ آپ نے فرمایا جب کوئی معاملہ کرتا ہے نا، خرید و فروخت کرتا ہے، اور فإن صدقا، اگر یہ دونوں سچ بولتے ہیں، دو بندے ڈیل کر رہے ہیں، کوئی بات چیت کر رہے ہیں، ایک نے خریدنا ہے ایک نے بیچنا ہے، فإن صدقا، اگر ان دونوں نے سچ بولا، وبینا، اور چیز کی جو چیز بھی تھی اس کے اندر جو بھی معاملات تھے وہ سارے بیان کر دیے۔ مثال کے طور پہ یہ موبائل ہے، بیچنا ہے، اس میں یہ چیز ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسائل ہیں، سارے بیان کر دیے۔ بورک لہما فی بیعہما، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ان دونوں کی بیع میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ سب کچھ بیان کر دیے، بھائی یہ ایسی چیز ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، اور خیر خواہی کا تقاضا بھی یہ ہے کسی مسلمان کو کوئی غلط چیز نہ چلی جائے۔ ایسا کرتے ہیں ہمارے یہاں، ایسا ہوتا ہے۔ عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ واقعہ شاید آپ نے پہلے سن رکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول سے میں نے یہ بات سنی نا کہ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، کہتے اس وقت سے میں نے ہمیشہ خیر خواہی سوچی ہے۔ ایک دفعہ ان کا کوئی اونٹ تھا، وہ بازار میں، یا انہوں نے غلام کو، خادم کو بھیجا جاؤ کچھ چیز خرید کے لاؤ۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، اپنے آپ کسی بندے کو پیسے دے جاؤ بازار سے کوئی بائک خرید کے لاؤ، سائیکل یا کار لے کے آؤ، اب وہ خریدنے گیا اور وہ لے کے آ گیا، آپ دیکھتے ہیں یار یہ چیز اس نے خرید لی ہے، یہ کار لے آیا مثال کے طور، یہ 10 لاکھ روپے کی چیز خریدی ہے، جب آپ نے چیک کیا دیکھا یار یہ تو چیز 15 کی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے ہاں ہم کیا کہیں گے؟ یہ بندہ ہے کاروبار، تو نے تو کمال کر دیا یار، بندے کو تو چونا لگایا، تو نے اس کو جو ہے نا وہ کیسا، کیا چتر زبانی کی ہے تم نے، اور کیا اپنی تم نے جو ہے نا وہ ذہن استعمال کیا کہ 15 کی چیز 10 میں لے آیا، اور تیرے جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے، تو بڑا ایکسپرٹ ہے، یہ مارکیٹ کا بندہ ہے، اسے اپنے کام پہ بھی رکھو، اس طرح کا بندہ ہمیں چاہیے۔ اور ایسے بندے لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ جو تم اونٹ خرید کے لائے کتنے کا لیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ اتنے دینار کا لیا، اتنے درہم کا لیا۔ کہتے ہیں یہ اتنے کا تو نہیں، یہ تو مہنگا ہے۔ اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور اس شخص کے پیچھے گئے، اسے ڈھونڈا اور ڈھونڈ کے کہا یہ جو تم نے سودا کیا ہے یہ خیر خواہی ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے یہ تیری چیز مہنگی تھی۔ اس نے کہا میں جلدی میں تھا اور مجھے پیسوں کی بڑی ضرورت تھی، میں نے جلدی میں بیچ دیا۔ ہم تو ایسا بندہ ڈھونڈتے،
یہ آگے چل کے بات انشاءاللہ میں آئندہ خطبہ میں ہم یہ بھی کریں گے کس طرح کی چیزوں کے احکامات کیا ہیں. ہم تو ڈھونڈتے ہیں ایسا بندہ مل جائے جس سے ایسی چیزوں مجبور ہو جس نے بیچی، ہم کہتے ہیں جلدی سے لے لو. کہتے ہیں اگر مثال دے رہا ہوں آپ کو 10 لاکھ کی چیز لی تو تجھے 11 مل جائے تو کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں اچھی بات، 11 مل جائے تب بھی اچھی، تو 12 مل جائے 13 مل جائے. اس سے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ روایت ہے اس کو کم از کم 300-400 دینار یا درہم اس کو زیادہ دے کے آئے. کیوں؟ خیر خرید. وہی مجھے لگتا ہے یہ تیری چیز جو ہے نا وہ زیادہ پیسوں کی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان میں برکت ہوتی جو ایسے بندے ہوتے ہیں. ہر چیز واضح کر دی. اگر پتا ہے یہ مہنگی ہے تو اس کو بتا دو، اگر پتا ہے یہ چیز اس کی سستی ہے تو اسے اس طرح سے ڈیل کرو. اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِن كَذَبَ كَذَبَ وَكَتَمَ، اگر یہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں، جناب اس طرح تو پوری مارکیٹ تو نہیں لگنی، چیک کر لو، وزٹ کر لیں، یہ لاٹ کا مال ہے، یہ باہر کا مال ہے، یہ ادھر سے آیا، یہ دیکھو یہ مہر لگی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بے ایمانی کی اقسام ہے. جھوٹ بولنے کی کتنی قسمیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، کتنا کچھ چھپا لیا جاتا ہے. کتاما چھپا لیتے ہیں لوگ. مطلب آپ مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے جائیں کتنا کچھ چھپایا جاتا ہے. ایسی جو ہے نا وہ ٹرکس آ گئی ہیں، ایسی جو ہے نا وہ لوگوں نے چیزیں ایجاد کر لی ہیں کہ وہ چیز چھپا دیتے ہیں. بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے اس میں تو یہ عیب تھا لیکن وہ کسی اس طریقے سے چھپایا گیا تھا کہ ایکسپرٹ کے بغیر آپ اس کو جانچ ہی نہیں سکتے. کیوں ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے مارکیٹ سے کوئی چیز لینی ہے؟ میرا تو ابھی 2-4 دن پہلے یہ تجربہ ہوا. آپ نے یہ کوئی چیز لینی، گاڑی لینی ہے یا آپ نے بائک لینی ہے، کہتے ہیں بندہ ایکسپرٹ ساتھ لے کے جانا. کیوں بھائی؟ اس میں وہ معاملے ہوں گے وہ بندہ بتائے گا ہی نہیں. ساری چیز جینوین ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے. ایکسپرٹ وہ بھی بڑا جو ہے نا وہ تجربے والا، وہ کہے گا مجھے 5-10 ہزار روپیہ دو، میں بتاؤں گا اس میں کیا کیا عیب ہے. یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہ مسلمانوں کا معاشرہ. خیر خائی ہماری کیسی ہے کہ ہم چھپا لیتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِن كَذَبَ، اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں، کتما چھپا لیتے ہیں، مُحِقَتْ لَهُمَا، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اللہ ان کی بے کی برکت کو اٹھا لیتا ہے. بے میں برکت ہی نہیں رہتی. جتنی مزید تجارت کر لے اس میں برکت نہیں ہے. اور برکت کا یہ مطلب قتل نہیں ہوتا، اس میں ہم بات کر چکے ہیں کہ آپ نے جی پیسے تو آئے نا، ہمارے 2 لاکھ کما لیا اور یہ کہتے ہیں برکت ہی نہیں ہے. برکت ہوتی ہے ایک چیز آپ کے پاس مستقل ٹک جائے. آپ کا کاروبار 10 لاکھ کا ہے، 20 لاکھ کا ہے، 50 کا ہے، وہ 50 کا چل رہا ہے اور آپ کو پروفٹ دیے جا رہا ہے. لیکن ایک یہ ہے کبھی وہ نیچے آ گیا بالکل، یہ برکت نہیں، ختم ہو گئی. یا یہ بھی برکت ہوتی ہے آپ کی صحت ہمیشہ جو ہے نا وہ اللہ نے اس کو اس طرح رکھا ہوا ہے کہ آپ کے معاملات مینج ہو جاتے ہیں. یہ کیا کہ آپ نے 5 لاکھ کمایا مہینے کا اور وہ 5 لاکھ جو ہے نا وہ کبھی ادھر معاملہ بن گیا، کبھی ادھر بن گیا، کوئی بیماری آ گئی، کچھ جو ہے نا وہ سارے کا سارا نکل گیا. یہ برکت نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے یہ 5 لاکھ میری تنخواہ ہے یا میری سیلری ہے یا میرا پروفٹ ہے، یہ برکت والا نہیں ہے. اور ایک بندہ 50 ہزار میں سکھی رہ رہا ہے، یہ برکت ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول فرمانے اللہ ان کی برکت اٹھا لیتا ہے. دانستہ طور پر ہم چیز کو زیادہ ریٹ بتائیں. بس میں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. دانستہ طور پر جان بوجھ کے اتنا ریٹ بتائیں گے اور کرتے کرتے پھر نیچے لے آئیں گے. یہ بھی چیز کو جو ہے نا وہ چھپانا ہے نا کہ آپ نے اصل ریٹ ہی نہیں بتایا. جو ریٹ کئی بندے یہ کہہ دیں گے، قسم اٹھا دیں اور سارے اتنے خریدنی ہے جناب جتنے آپ کہہ رہے ہیں. جھوٹ بول رہے ہوتے، جھوٹ بول رہے ہوتے. اتنے کی تو ہمیں خریدی نہیں ہے. چلو یار جو ہماری خریدے اسی کو دے دو. ایسے کو دیتا ہے چیز؟ جو خریدا وہی آپ دے دو. اور بس یہ تسی پہلے گاہ کو کوئی گل نہیں، بس ہمیں اتنے کی آئی، اتنے کی آپ دے دو. تو اس طرح کے سارے معاملات. اور کئی ایسے بھی دھوکہ دیتے ہیں. رسید کہتے ہیں ہاں جی کتنے کی ہے، یہ 500 کی چیز ہے، رسید 1000 کی بنا دو. کیوں؟ جہاں پہ یہ لے کے جانی کمپنی والوں کو جا کے رسید دکھا کے ان سے 1000 لے لینا. یہ بھی ایک دھوکہ. چھپا لیا نا، اصل چیز کو چھپا لیا، ایپ کو بیان نہیں کیا. تو بہرحال یہ ساری چیز معاملات یہ بازار کے اصول ہیں. آئندہ خطبہ میں انشاءاللہ ہم مزید اس پہ بات کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے دین کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل پیرا ہو کے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.